بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الطارق آیت نمبر 1 تا 7۔ پہلے اس کے لفظی معنی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ۔ تو آئیے جی اسکرین کی طرف دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے والسماء، پہلا لفظ ہے والسماء۔ پچھلی صورتوں میں بھی گزر چکا ہے کہ سب واو شروع میں یہ واو قسمیہ ہوتا، اس کے معنی کیا جاتا ہے قسم ہے۔ السماء کہتے ہیں آسمان کو، قسم ہے آسمان کی۔ والطارق، واو یہ بھی قسمیہ ہے، قسم ہے۔ الطارق، رات کو آنے والے کی، قسم ہے رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک، واو کے معنی اور، ما کا مطلب کیا، ادراک جانو تم، یعنی تم کیا جانو، اور تم کیا جانو۔ ما کا مطلب جو، یہ کیا ہے، الطارق رات کو آنے والا۔ ما کا معنی کیا ہے، الطارق رات کو آنے والا، یعنی جو رات کو آنے والا ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا جانو۔ النجم الثاقب، نجم کہتے ہیں تارے کو، اور الثاقب کہتے ہیں چمکنے والا۔ نجم الثاقب تارہ چمکنے والا، یعنی چمکنے والا تارہ ہے جو رات کے وقت آتا ہے۔ ان کل نفس، ان کا معنی یہاں پہ ان جو ہے ما نافیہ کی طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ان نہیں، کلو ہر، نفس جان، یعنی نہیں ہے ہر جان، لما علیہا، لما کا مطلب مگر، علیہا اس پر، حافظ حفاظت کرنے والا، نہیں ہے ہر جان مگر اس پر حفاظت کرنے والا۔ مطلب یعنی ہر جان، یعنی ہر ایک جان ایسی ہے جس پر اللہ نے حفاظت کرنے والا مقرر کیا۔ فَلْيَنْظُرْ، فا کا مطلب پس، یا لام آ گیا تو اس کا مطلب چاہیے، لینظر کا مطلب دیکھنا چاہیے، تو فَلْيَنْظُرْ پس دیکھنا چاہیے، الانسان انسان کو، یعنی انسان کو غور کرنا چاہیے۔ مما خلق، مما یہ دو لفظ ہیں، من اور ما۔ من کا مطلب ہے سے، اور ما کا مطلب کس، یعنی کس سے، مما کا مطلب کس سے۔ خلق پیدا ہوا، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ خلق من ماء، خلق پیدا ہوا، من ماء، من کا مطلب سے، ماء پانی، یعنی پیدا ہوا پانی سے۔ کون سا پانی، دافق اچھلنے والا، مراد اس سے انسان سے نکلنے والا مادہ منوی ہے۔ یخرج، یخرج کا مطلب نکلتا ہے، من سے، بین درمیان، الصلب پیٹھ، والترائب اور چھاتیوں، یعنی چھاتی اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے، اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جی اس کے لفظی معنی۔ اب اس کے بعد اس کے سلیس ترجمہ، آسمان کی قسم، والسماء، والطارق اور رات کو آنے والی کی، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، آپ کیا جانو، ما الطارق رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ایسی کوئی بھی جان نہیں کہ جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو، ایسی کوئی بھی جان نہیں جس پر کہ ایک محافظ مقرر نہ ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔
یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ ہے جی اس کے سلیس ترجمہ۔ یہ سورہ طارق کی جو شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب تشریف لائے، تو آپ نے دودھ کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ ان کی تواضع فرمائی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے چچا کے ساتھ کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کے گرا، اور وہ قریب ہی گرا، جس کی وجہ سے چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ تو ابو طالب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں حفاظت کے لیے، تو شیاطین کو مارنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تاروں کو پھینکتے ہیں، یعنی فرشتے ان تاروں کو پھینکتے ہیں شیاطین کو مارنے کے لیے۔ تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور ان ستاروں کی قسم کھا کر کے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جس طرح اللہ نے آسمان اور آسمانی چیزوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، ایسے ہی زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جانیں بھیجی ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ واضح فرمائی ہے کہ انسان کو اس بات پر بھی غور اور فکر کرنا چاہیے کہ اس نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے، یعنی اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، یعنی میری اصل کیا ہے۔ اور جب انسان اپنی اصل پر سوچتا ہے تو پھر اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، جو بڑا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کو پسند بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر بڑا پن نہ ہو، عاجزی اور انکساری۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔